الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، سورہ حج کی دو آیتیں، آیت نمبر 36 اور 37، یہ میں نے ابھی آغاز میں تلاوت کی ہیں. فرمایا گیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جو اونٹ ہیں قربانی کے جانور ہیں، ہم نے تمہارے لیے انہیں شعائر اللہ میں شامل کیا ہے. لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، خیر ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. یہ ہے اصل میں اونٹوں کو نحر کرنے کا حکم. یہ خاص طور پر اونٹوں کی قربانی کا ذکر آتا ہے تو نحر کا حکم آتا ہے، یعنی اونٹوں کو کھڑا کر دیا جائے اور پھر ان کے اس خرخرے پر جو ہے یا نرخرے پر یہاں پر ایک چھری مار کر ان کو ذبح کیا جائے. تو فرمایا انہیں کھڑا کرو اور ان پر اللہ کا نام لو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب ان کی پیٹھیں زمین سے لگ جائیں، ان کے یہ گر پڑیں، یعنی وہ خون بہہ جائے اور پھر یہ جانور جو ہے نا وہ زمین پہ گر جائیں گے. فَكُلُوا مِنْهَا، تو خود بھی اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور وہ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، جن کے پاس قربانی کا گوشت کھانے کی طاقت اور وسعت نہیں ہے، لیکن وہ اپنی اس ضرورت کو ظاہر نہیں کر رہے،
انہیں بھی کھلاؤ، ان تک بھی پہنچاؤ، اور وہ جو بہرحال اپنی ضرورت اور مشکل کو ظاہر کر دیں ان تک بھی پہنچاؤ۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اتنا طاقتور، قد کاٹ کے اعتبار سے انسان سے کہیں اونچا اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں کہ جاؤ ان کو تم اللہ کے راستے میں قربان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دو آیات ہیں۔ اگلی آیت تو معروف ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہی ہوگی کہ خطبہ عید میں انشاءاللہ ہم اس آیت مبارکہ پر کچھ گفتگو کریں گے، لیکن آج جو میرا موضوع ہے اصل میں وہ قربانی پر اٹھائے جانے والے شکوک و شبہات کا ازالہ ہے۔ آج سے چند سال پہلے تک ترتیب یہ ہوا کرتی تھی کہ خطبہ عید الاضحیٰ سے پہلے یعنی ذی الحج کے ان 10 دنوں میں جو جمعہ آتا تھا یا اس خطبہ جمعہ میں ذی الحج کے ایام کی فضیلت پہ گفتگو ہوتی تھی اور یا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو ہوتی تھی۔ اس مرتبہ جب میں موضوع کے حوالے سے کچھ سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع رکھا جائے تو زیادہ ضرورت اس امر کی محسوس ہوئی کہ قربانی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو شکوک و شبہات پچھلے کچھ سالوں میں اٹھائے جاتے رہے ہیں وہ شاید اب بہت زیادہ ہو گئے۔ ایک تو وہ ہمارے ملک کی بڑی اونچی ہستی سمجھے جانے والی شخصیت اور ظاہر فلاحی کاموں میں بڑا نام تھا ان کا، وہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ قربانی کے جو ذی الحج کے 3 دن ہیں، عید الاضحیٰ کے 3 دن ہیں، ان میں آپ اربوں روپے قربانیاں کر کے ضائع کر دیتے ہیں گوشت کھانے کی خاطر۔ اس کی بجائے اگر آپ کوئی اچھائی والا کام کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اور پھر یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ بات یہاں تک پہنچی کہ قربانی کرنے کی بجائے اگر آپ کچھ صدقہ کر دیں، کوئی بازار میں کوئی اپنے گھر کے باہر واٹر کولر لگوا دیں، اب تو خیر وہ واٹر کولر سے آگے بڑھ کے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ بھئی گرمی بہت ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، تو کسی غریب آدمی کے گھر میں اگر آپ کوئی جنریٹر لگوا دیتے ہیں جس سے اس کے بچوں کو ٹھنڈی ہوا ملتی ہے اور وہ آرام سے سو سکتے ہیں، تو یہ قربانی کرنے سے ذرا بہتر معاملہ ہے۔ تو لہٰذا ہماری نوجوان نسل میں خاص طور پر یعنی بڑے بزرگوں کا معاملہ تو یہی ہے کہ چونکہ وہ کنونشنلی ہر سال قربانی کرتے رہے ہیں اور بڑے شوق سے جانور کا پسند کرنا اور پھر اس کا ذبح کرنا اور پھر اس کا گوشت تقسیم کرنا یہ ایک یعنی مذہبی عبادت بھی ہے اور ایک رسم بھی بن گئی ہمارے معاشرے کی۔ لیکن ہماری جو نوجوان نسل اب ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تو یہ بہرحال وقت کا اور مال کا ضیاع ہے قربانی کرنا، اور اب نوجوانوں کے سوالات سب سے زیادہ آتے ہیں اس موضوع پر کہ جناب یہ کیا فائدہ ہے اس کا، گوشت ہی کھانا ہے، سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو یہ لاکھوں روپے کے جانور خریدنا اور پھر ان کا خیال بھی رکھنا اور پھر انہیں چارہ بھی کھلانا اور پھر کسائی کے پیچھے بھی بھاگنا، پھر ان کو ذبح کرنا، پھر اور یہاں تک معاملہ کہ اچھا بھائی اس سے تو گندگی پھیلتی ہے، ہاں وہ جو ہے وہ جانوروں کی باقیات بازاروں میں رکھ دیتے ہیں، وہ جہازوں کے حادثات اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ طہارت کا تصور ختم ہوتا ہے، بدبو پھیلتی ہے اور یہ سب چیزیں۔ تو اس سے بڑا بہتر معاملہ ہے کہ آپ قربانی کرنے کی بجائے کسی کو کچھ صدقہ دے دیں، کسی غریب آدمی کی کوئی مدد کر دیں۔ حالات بہت غیر مناسب ہو چکے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، تو آپ کسی شخص کو جس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں، تو یہ قربانی سے بڑا اجر ہو۔ تو اس حوالے سے ایک بات ذرا سمجھ لیجئے بڑے غور سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اور بالکل واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ عید الاضحیٰ کے ذی الحج کے ان 3 دنوں کے اندر اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، سب سے محبوب عمل۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو سمجھتے تھے کہ سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ ہے، میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں سے لڑنا ہے، اپنی جان دینا، اللہ کے دشمن کی جان لینا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں سورہ صف میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو جہاد میں صفیں بنا کے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاد فی سبیل اللہ سب سے محبوب عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تو ہے، لیکن ان 3 دنوں میں جہاد سے بھی زیادہ جو محبوب عمل اللہ کے نزدیک ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اور جس پر قربانی واجب ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں غور اور تسلی سے، اس لیے کہ آج اس موضوع پر عرض کر رہا ہوں کچھ باتیں، کیونکہ ابھی کچھ وقت ہے ہمارے پاس، پرسوں انشاءاللہ عید ہے، تو اس وقت تک ابھی جو لوگ ارادے یہ کر چکے تھے کہ شاید ہم قربانی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی جگہ پر کچھ صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، وہ شاید ان کو اپنا ارادہ تبدیل کرنے کے بعد کچھ موقع مل جائے جانور کی خریداری کا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے محبوب عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ چند ہزار کی قربانی چھوڑ کر اگر لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ کر دے، خیرات کر دے، کسی غریب کی مدد کر دے، یہ سب نفلی طور پر کاؤنٹ ہوگا، اور نفل واجب کا متبادل ثابت نہیں ہو سکتا، قربانی کا وجوب ترک نہیں ہوگا، قربانی اسی طرح اس شخص پہ واجب رہے گی جس شخص کے پاس قربانی کا نصاب۔ اور یہ یاد رکھیں بہت آسان بات ہے، بہت لوگ سوال کرتے ہیں قربانی کس پر واجب ہوگی؟ بھائی عید الاضحیٰ کے وقت میں جس شخص کا معاملہ یہ ہو کہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو، اس شخص پر قربانی بھی واجب ہوگی، بشرطے کہ مسلمان ہو، عاقل اور بالغ ہو، اور اس کے پاس یہ نصاب موجود ہو، قربانی اس پہ واجب ہے، یہ کچھ بھی کر لے اس کے بدلے میں بہرحال قربانی کا وجوب ترک نہیں ہوگا، اسے جانور کی قربانی دینا ہو۔ اور یہاں تک اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کی مدت تک کبھی اتنا مال اپنے پاس جمع ہونے دیا ہی نہیں کہ زکوٰۃ واجب ہوتی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جتنے سال گزارے تقریباً 10 سال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں زکوٰۃ کبھی نہیں دی، اس لیے کہ زکوٰۃ کبھی واجب ہی نہیں ہوئی، نفلی صدقات چلتے تھے، خیرات چلتی تھی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا تھا، غرباء مساکین کی مدد کی جاتی تھی، لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود جتنے سال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال مدینہ منورہ میں رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، ہر سال، اور عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دمبے کی قربانی فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک سال ایسا بھی گزرا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ کتنے بھائی؟ 100 اونٹ۔ کون کر رہا ہے؟ جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جس نے مال کبھی اکٹھا نہیں کیا، جمع نہیں کیا، 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اور ان 100 اونٹوں کو بھی آپ ذرا سمجھیے گا بات کو، ان 100 اونٹوں کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خنجر پکڑا ہے بڑے سائز کا، بعض روایت میں تلوار کا لفظ بھی آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو میں خود نہر کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا میں ہر اعتبار سے خیر کثیر عطا فرمایا، اب آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیں اور نہر کیجئے ان اونٹوں کو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں خود نہر کروں گا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چڑیا کی تکلیف پر تڑپ جانے والے، ایک اونٹنی کی تکلیف پہ تڑپ جانے والے، یاد کیجئے وہ اونٹنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ میرا مالک مجھ پر وزن زیادہ لاتا ہے، خوراک کم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کے تنبیہ کی ہے، اس کا تم پر حق ہے، اللہ تم سے قیامت کے دن پوچھے گا اس کے بارے میں۔ یاد کیجئے وہ جس کے وہ چڑیا کے گھونسلے کو کسی نے گرا دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اس سے پوچھا تو نے اس ماں کے ساتھ کیا کیا؟ اتنی دل میں رحمت اور شفقت رکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب العالمین کا حکم آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں خنجر پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو اب میں خود نہر کروں گا۔ اور بڑا عجیب منظر کائنات نے دیکھا، موضوع سے متعلق نہیں ہے بات، لیکن بہرحال بڑا خوبصورت منظر ہوگا۔ اللہ کبھی ہمیں جنت میں کوئی اس کو ریوائنڈ کر کے دکھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج آپ دیکھیں نا وہ جانوروں کی قربانی کریں گے اور جناب وہ کوئی رسیاں باندھ رہا ہے اور کوئی پیر باندھ رہا ہے، کوئی دم پکڑ رہا ہے، کوئی سر پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی کہاں سے ٹانگیں پکڑ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے جس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خنجر اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں کو میں اپنے ہاتھوں سے نہر کروں گا، تو تاریخ انسانی نے دیکھا کہ اونٹوں نے اپنی گردنیں خود رسول اللہ کے آگے رکھ دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ تو روایت میں آتا ہے وہ قطار میں کھڑے ہوئے اونٹ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی گردنیں بڑھاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہر کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے نہر کیا۔ پھر باقیوں کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خنجر یا تلوار پکڑائی اور کہا کہ باقیوں کو آپ نہر کیجیے۔ 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہر کیے۔ اور یہ باقاعدہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے قربانی کی ہے، بتا کے جانور قربان کیا کہ یہ میں اپنی امت کے لیے کر رہا ہوں۔ اور آج 1450 سال بعد امت کے لوگ کہتے ہیں جناب یہ قربانی والا معاملہ تو بس اس کی بجائے کوئی صدقہ خیرات کر دے تو یہ بہتر ہوگا۔ بعض ہمارے ایسے بچے ہیں، نوجوان ہیں، یعنی ایک تو کیفیت یہ ہوا کرتی تھی جس پہ ہم عرض کرتے تھے کہ بھائی وہ خون نہیں دیکھ سکتے اور جناب وہ ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے مسلمانوں کو کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرو۔ اتنی ہمت اور حوصلہ تو ہونا چاہیے۔ اگر میدان جنگ میں اہل کفر سے ان کو ذبح نہیں کر سکتے اور ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ وہ جانور جس کو اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں سے قربان کرے۔ اور کس نیت سے قربان کریں؟ وہ ایک رات قبل اگر آپ جانور گھر لے آئیں تو اس کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ انس پیدا فرما دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک لگاؤ پیدا کر دیتے ہیں، اس کی خدمت کرنا، اسے چارہ کھلانا، اسے پانی پلانا، اس کی گندگی کو صاف کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک انس پیدا کرتے ہیں ایک رات کے اندر۔ اور پھر اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے انسان کے دل کو بہرحال ایک کیفیت ہوتی ہے، اور وہی کیفیت اصل میں اللہ کو مطلوب ہے کہ ہاں اس کے ساتھ میری محبت تھی، اس کے ساتھ میرا انس تھا، مجھے یہ بڑا پیارا لگتا تھا، میں نے بڑا مہنگا خریدا تھا، میں نے بڑا اس کی خدمت کی تھی، اس کے باوجود بھی رب العالمین کا حکم ہوگا تو میں اپنی سب سے پیاری اور محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کروں۔ بعض حضرات کا خیال ہوتا ہے جناب وہ کتنے معصوم سے جانور ہیں۔ پہلے یہ اہل کفر جو ہیں وہ اس پہ تنقید کیا کرتے تھے، اب ہمارے مسلمان نوجوان کر رہے ہیں بھائی یہ دیکھیں نا یہ جانور ہیں، ان کو ذبح کرنا ان کو کتنا بڑا ظلم ہے معاذ اللہ۔ اور اب ہمارے معاشرے میں بھی وہ ویجیٹیرینز پیدا ہونا شروع ہو گئے جو کہتے ہیں کہ بھائی ایک جانور کو ذبح کر کے اور اس کا گوشت کھانا یہ تو اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، اس کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ بھائی یقین کیجئے جو جتنے بھی آپ معاشرے دیکھ لیں اور جتنے مذاہب اور تہذیبیں دیکھ لیں، ہر جگہ پر جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، لیکن اس جانور کو ذبح کرنے کا جتنا خوبصورت طریقہ اسلام نے بتایا ہے کسی اور تہذیب اور معاشرے میں نہیں۔ اب تو سائنس اس کو ایکسپلین کر رہی، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح
نہ کیا کرو۔ یہاں تک تلقین فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی کند چھری سے، جو یعنی ایسی چھری جو تیز نہیں ہے، اس کے ساتھ جانور کو ذبح کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ظلم کرے گا، لہٰذا اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو، اور دیکھو اپنی چھری اپنی قربانی کے جانور کے سامنے تیز نہ کیا کرو۔ یہاں تک تلقین فرما دی، اور پھر فرمایا کہ اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام اس پر لو، اور پھر اس کے خون کو بہنے دو، سارا خون جسم سے نکل جائے گا تو پھر بہرحال یہ کہ وہ اس کے اندر سے گندگی اور نجاست کا پہلو ختم ہو جائے گا۔ سب سے کم تکلیف دہ طریقہ جو جانور کو ذبح کرنے کا ہے وہ محمد الرسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ کبھی آپ سائنس پڑھ کے دیکھیں، یہ جو مشینی ذبیحہ ہے، وہ مشین لگی ہوئی ہے اور وہ جانور آ رہے ہیں اور گلے کٹتے جا رہے ہیں اور کیا معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ یعنی ان کے اوپر ظلم ہے جو بہرحال اس انداز میں ہم کرتے ہیں۔ یہ ذبح کرنے کا طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی والا بتایا ہے، اور پھر اس کا بے بہا اجر بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بال ہیں نا، اس کے برابر اللہ قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کسی صحابی نے حیران ہو کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ہم میں سے بھیڑ قربان کرتا ہے، اچھا کسی بکرے کے کسی گائے کے بال گننا تو ویسے ہی ناممکنات میں سے، لیکن فرض کر لیں کہ اگر کوئی بھیڑ قربان کرتا ہے تو اس کے تو بال ہے ہی نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ریشے ہوتے ہیں، تو ریشوں کو گننا، وہ کتنے باریک باریک ریشے ہوں گے اور لا تعداد ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ اللہ ان ریشوں کے برابر تمہیں اجر نہ عطا فرما سکے؟ بے تحاشا اجر۔ اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ اگر آپ ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس شخص پر قربانی واجب ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ خیرات کر لے، بہرحال قربانی کا وجوب ترک نہیں ہوگا، اسے قربانی ادا کرنی ہوگی۔ اس خلوص کے ساتھ کہ ہم یہ قربانی کر لیں خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنے محلے داروں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں کے سامنے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کہ جناب بڑا مہنگا جانور لیا اور بڑا خوبصورت جانور لیا، اس کے لیے نہیں قربانی کر رہے۔ قربانی کر رہے ہیں تو خالصتاً اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا نہ ان قربانی کے جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ اصل میں تو وہ تمہارا تقوی، جس جذبے کے ساتھ، جس خلوص دل کے ساتھ تم اللہ کے راستے میں قربانی کرو گے، یہ ہے جو اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہو رہا ہے۔ اور کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ واقعتاً یہ کوئی ظلم زیادتی والا معاملہ ہوتا کہ جانور ذبح کر رہے ہیں، جناب بڑے معصوم جانور ہیں اور ان کو ہم ذبح کر دیتے ہیں، تو آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے ان حلال جانوروں کی، جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا ہے، ان کی نسلوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اصولی طور پر جتنے یہ جانور ذبح ہو رہے تھے اس اعتبار سے تو ان کی نسلیں دنیا سے ختم ہو جانی چاہیے تھی، ناپید ہو جانی چاہیے۔ وہ حرام جانور، کتے ہیں، بلیاں ہیں، خنزیر، کتنے بچے دیتے ہیں ایک ایک وقت میں، اس کے باوجود بھی دنیا میں کثرت جو ہے وہ حلال جانوروں کی ہے۔ اللہ نے انہیں تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، تم ان جانوروں میں سے جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے کھاؤ، سورہ مائدہ میں فرمایا کھا، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، لیکن حلال ہو اور طیب ہو، حرام کمائی سے خریدا گیا نہ ہو، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے نہ ہو، اور پھر اس کو جب ذبح کرو تو اس پر اللہ کی کبریائی کو بیان کیا کرو۔ یہ ہے قربانی کا معاملہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کر کے امت کو دکھائی ہے، اور پھر اس کا وجوب ثابت کیا ہے۔ گویا یہ کہ اب قربانی جس شخص پر واجب ہے وہ قربانی ادا کرے، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہو رہی، یعنی وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، وہ بھی کم از کم خلوص دل سے اتنی نیت ضرور کر لے کہ اگر میرے پاس اس کی استطاعت ہوتی میں لازماً اللہ کے راستے میں جانور قربان کرتا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس مرتبہ نہیں تو اگلی مرتبہ مجھے اس کی استطاعت نصیب فرمائے تو میں ضرور انشاءاللہ اللہ کے راستے میں قربانی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی نیت کے خلوص پر اس کو اجر عطا فرما دے گا۔
اپنی نیتوں کو خالص کیجئے، اپنی قربانیوں کی تیاریاں کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان قربانیوں کو، ان مشقتوں کو قبول فرمائے۔ میں ایک حدیث پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص قربانی کی استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے، ایسے شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے، قریب بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عید اصل میں کیا ہے؟ یہ نئے کپڑوں کی عید نہیں ہے، نئے جوتوں کی عید نہیں ہے، اس شے کی عید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے حضور قربانیاں پیش کر سکیں۔ اس کی عید ہے، اس قبولیت کی خوشی کی عید ہے۔ لہٰذا ان قربانیوں کی تیاریاں کیجیے اور خلوص نیت سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔